ناانصافی کی خاموشی اور حافظے کی مزاحمت۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ دسمبر 1976 کی ایک سرد رات ذوالفقار علی بھٹو نے مریم اعلیٰ عسکری قیادت سے ایک تاریخی ملاقات کی۔ ان کے دائیں ہاتھ جنرل ضیاء الحق اور بائیں ہاتھ میجر جنرل اختر عبد الرحمان بیٹھے تھے۔ وزیر اعظم حصار میں تھے۔ وزیر اعظم بھٹو نے ایک مختصر جملے سے گفتگو کا آغاز کیا: ہم ایک دوراہے پر ہیں۔ بھٹو صاحب ایسے سیاسی رہنما تھے جو لان میں اگتی گھاس کی آواز سن سکتے تھے۔ دسمبر 1976 کے اس دوراہے پر ہم نے بحیثیت قوم اس راستے کا انتخاب کیا جس پر 4 اپریل 1979 اور پھر 17 اگست 1988 کے خونی سنگ میل نصب تھے۔ بنیادی وجہ یہ کہ بھٹو صاحب نے حزب اختلاف کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ صحافی کی آواز اپنی کھنک کھو چکی تھی اور اہم ترین فیصلے افسرشاہی کی رپورٹروں کی روشنی میں ہو رہے تھے۔ ہمارا پہلا جمہوری تجربہ ناکامی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آج کا پاکستان ایک بار پھر سے دوراہے پر ہے۔ ایسے فیصلہ کن موڑ بار بار نہیں آتے۔ ہمیں ایک موقع 1971 میں ملا تھا، ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ نومبر 1988 میں سوویت افواج افغانستان سے مراجعت کر رہی تھیں اور ہمارے انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ تب ایک بنیادی فیصلے کا امکان موجود تھا لیکن ہم کچھ اور ہواؤں میں تھے۔ ایک موقع ستمبر 2001 میں بھی ملا لیکن ہم کاغذ کی سپاہی کاٹ کر لشکر بنانے میں مصروف تھے۔ ہم 2008 میں جمہوری تجربے کو سانس لینے کا موقع دے سکتے تھے لیکن اختیار کی اپنی حرکیت ہوتی ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف شفاف جمہوریت کا مطالبہ ہے اور دوسری طرف 10 سالہ ڈاکٹرائن کی تکمیل کا ولولہ ہے۔ معیشت کی حالت خراب ہے۔ تیزی سے بدلتی دنیا میں ہماری خارجہ پالیسی بری طرح بے سمت ہے۔ یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں لیکن درست فیصلے کے لیے منزل کا تعین کون کرے گا؟ مچھ میں 11 غریب کارکنوں کے بہیمانہ قتل سے بہت سے سوال برآمد ہوئے ہیں۔ تازہ خبر یہ ہے کہ داعش نے اس درندگی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ طالبان، لشکر، جیش یا داعش؟ احسان اللہ احسان نے ٹیلی ویژن پر بھارت سے گٹھ جوڑ کا اقرار کیا تھا۔ اب یہ کون پوچھے کہ اس کے فرار میں کس بیرونی قوت کا ہاتھ ہے؟ یہ طے ہے کہ ہم حزب اختلاف کو NRO نہیں دیں گے۔ علی وزیر، عالم محسود اور محسن داوڑ کے خلاف ہیبریڈ وار میں یکسو ہیں۔ سول سوسائٹی کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ لفافہ خور میڈیا سے مقابلے کے لیے ترجمانوں کی صف بندی مکمل ہے۔ نیز تیل کی قیمت میں اضافے سے معیشت کی مضبوطی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ایک سوال البتہ کھٹک رہا ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں میں ہم پر 2 بڑے سانحے گزرے۔ دہشت گردی میں ہمارے قریب 70,000 ہم وطن کھیت رہے۔ دوسری طرف ہم نے کراچی کی سیاسی چائنا کٹنگ میں اپنا بہترین شہر برباد کر دیا۔ ہزاروں گھرانے بے چراغ ہوئے۔ ملک کے کسی چوک میں حکیم سعید کا مجسمہ آپ نے دیکھا؟ ہزاروں گھرانے بے چراغ ہوئے۔ ملک کے کسی چوک میں حکیم سعید کا مجسمہ آپ نے دیکھا؟ پکا قلعہ یا قصبہ کالونی میں کہیں کوئی نشان ان خاک نشینوں کا نصب کیا گیا جنہیں نامعلوم افراد کی اندھی گولیاں چاٹ گئیں؟ پشاور کے ان بچوں کی کوئی یادگار تعمیر کی جو گھر سے کتاب اور قلم کی جستجو میں نکلے تھے؟ ٹانک کے شہید سکول پرنسپل اور ہنگو کے 16 سالہ اعتزاز حسن کے نام کسی کو یاد رہیں؟ درگئی کے کیڈٹ بچے، کراچی کے مقتول پولیس اہلکار، منامہ پولیس اکیڈمی کے گبرو، کوئٹہ کے مظلوم ہزارہ اور کارسات کے شہید، پولیو کے قطرے پلانے والی بہنیں ماری گئیں، بچیوں کے سینکڑوں سکول پھونک ڈالے گئے۔ کسی سیمینار میں اس قومی نقصان کا تخمینہ لگایا گیا: کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ۔ ہم بے خبر صحیح لیکن ہمیں یہ علم ضرور ہے کہ کہیں کوئی ہے جو قوم کے حافظے میں ہل چلانا چاہتا ہے۔ کسی قوم کے ساتھ فریب مسلسل کی ایک سائنس ہے۔ 2 اشارے دیکھیے۔ چیکوسلواکیہ کی شہریت سے محروم ہونے کے بعد میلان کنڈیرا نے 1978 میں خندہ اور فراموشی کی کتاب کے عنوان سے ایک ناول لکھا۔ اقتدار کے خلاف ایک فرد کی مزاحمت، نسیان، فراموشی کے خلاف حافظے کی جدوجہد ہے۔ کسی قوم کو بے دست و پا کرنے کا مستند نسخہ یہ ہے کہ اس کا حافظہ کھرچ دیا جائے، کتابیں غائب کر دی جائیں، تاریخ مسخ کر دی جائے، ثقافت بے چہرہ کر دی جائے۔ ایک اجنبی شناخت کے حصار میں اپنے ماضی سے نابلد قوم آسانی سے محکومی قبول کر لیتی ہے۔ اسی ناول میں ایک جگہ دانشور کی اصطلاح پر بھی تبصرہ ملتا ہے۔ برسر اقتدار ٹولہ دانشور کو ایک گالی کے طور پر برتتا ہے۔ دانشور یعنی ایسا شہری جو اجتماعی زندگی کی بدصورتی سے سمجھوتہ کرنے سے انکار کرے۔ اسے عام لوگوں سے کٹا ہوا قرار دے کر بیرونی جھنڈے کا تانا دیا جاتا ہے، گویا داخلی طور پر تباہی کا نسخہ ہو بالوطنی کی سند ہے۔ دوسری طرف اولگا اویونسکایا کہتی ہے کہ منحرف یعنی دانشور وہ شہری ہے جو ہجوم بے سوچی سمجھی
نعرے بازی سے ہٹ کر اپنے طور پر سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شیخ ایاز اور حبیب جالب کو مئی 1971 میں گرفتار کیا گیا، لیکن دسمبر آتے آتے انحراف اور کجروی کا فرق واضح ہو گیا۔ ژاں پال سارتر نے فرانس پر نازی قبضے کا سارا عرصہ پیرس میں رہتے ہوئے مزاحمت میں گزارا تھا۔ آزادی کے بعد دی اٹلانٹک کے دسمبر 1944 کے شمارے میں سارتر کا ایک مضمون شائع ہوا۔ لکھا، ہم کبھی اتنے آزاد نہیں تھے جتنا جرمنی کے قبضے سے آزاد رہے۔ ہم نے اپنے تمام حقوق کھو دیے تھے، ہم سے بولنے کا حق چھینا گیا، ہماری توہین کی گئی، ہمیں بے گھر ہونا پڑا، لیکن ہم آزاد تھے کیونکہ ہم نے سوچنے کی آزادی برقرار رکھی۔ ارے ہم فقیروں کو پی ڈی ایم کے استعفوں اور لانگ مارچ سے کیا لینا دینا؟ ایک خواب ضروری تھا، سو کو دیکھ لیا ہے۔